بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. میرے بہت ہی پیارے اور میرے چھوٹے بھائی صدر اسلام آباد چیمبر احسن بختاوی صاحب اور سیکرٹری جنرل UBG اور ویری رائٹلی سیڈ اسلام آباد کے حوالے سے ان کی خدمات اور ان کا نام بزرگ میں کہوں گا تو بختاوی صاحب کہیں مائنڈ نہ کریں، لیکن چونکہ خود آپ نے فرمایا ہے تو لہٰذا اب حق میں جانے میں ہے کہ آپ کو اسلام آباد کا بزرگ اور اسلام آباد کے حقوق، اسلام آباد کی سٹیزنز کے حوالے سے ایک بھرپور نمائندہ اور سرپرست اللہ کے فضل سے جس طرح آپ نے کام کیے اسلام آباد کے لیے، اور سینئر وائس پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر فام دہید صاحب، بلو ایریا کے پریزیڈنٹ ہمارے بھائی راجہ حسن صاحب، اجمل بلوچ صاحب، سیور سے حاجی نعیم صاحب، ہمارے بھائی اخلاق عباسی صاحب، اسد عزیز صاحب، ملک نواز صاحب اور دیگر جتنے بھی بھائی تشریف فرما ہے، میں سب کا سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں آج آپ نے دعوت دی. اس کے بعد ظفر بختاوی صاحب کا، جن کی ہر حوالے سے جو شاہ کا میں نے ذکر کیا میری ذات کے حوالے سے ان کی بے پایا خدمات اور مہربانیاں اور احسانات یقیناً وہ کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور میرے لیے جو آپ نے الفاظ ادا فرمائے میں ان کے لیے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس چیز کے لیے. باقی کیبنٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے اور وہی انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے. ابھی کچھ فیزز میں یہ مراحل چل رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی منظوری ہوئی اور قیادت کا فیصلہ ہوا تو انشاءاللہ ایک بہترین فیصلہ ہوگا. باقی آج کی اس تقریب کے حوالے سے اگر بلوچ صاحب نے جہاں سے اپنی بات ختم کی تھی بڑی خوبصورت انہوں نے مختصر چند باتیں انہوں نے کی، وہیں سے میں اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ ہمارے یہاں پہ مجھے کیونکہ روزمرہ کے معاملات میں ہم اپنے ملک کے مسائل اور پھر ہم دیگر دنیا میں اگر کوئی باہر بھی گیا ہوگا، اگر نہیں بھی گیا تو ظاہر ہے آج کل تو دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، آپ کو تمام ممالک کے اندر کیا سسٹم چل رہے ہیں وہ پتہ ہوتے ہیں. اس میں بات ہوتی ہے مہنگائی پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہوئی ہے، لیکن آپ یہ بات مد نظر رکھیں کہ جو لوگ پاکستان میں گورنمنٹ کی امپلائیز ہیں یا پرائیویٹ جابس کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں کچھ 4 گنا یا 5 گنا نہیں بڑھائی گئی. اگر کوئی پرائیویٹ یا گورنمنٹ اگین آئی ریپیٹ 25,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے تو اس کی تنخواہ اگر 4 گنا بڑھائی جائے تو 1 لاکھ روپے بنتی ہے، لیکن 4 گنا نہیں بڑھائی گئی، وہ 25 سے 30 ہو سکتی ہے، 35 ہو سکتی ہے، جبکہ اشیاء خرد و فروش کی قیمتیں وہ 5 نہیں وہ 100 گنا سے زیادہ بڑھ چکی ہیں. یہ وہ ایشو ہے جو پاکستان کو اس وقت درپیش ہے. بیرونی ممالک میں قیمتیں بالکل بڑی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی قوت خرید بھی بڑی ہے. ہمارے یہاں ایشو یہ ہے کہ ہماری خاص طور پہ وہ تمام افراد وہ تمام لوگ جو ہمارے پاکستان کا میجورٹی ہیں 70-80% ہیں جو محدود ذرائع آمدن رکھتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے سیکٹر میں ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں، یا ٹریڈرز ہیں، چھوٹے دکاندار ہیں، کسی چھوٹے بزنس میں ہیں، وہ لمیٹڈ ان کے ریسورسز ہیں، سویت پوش طبقہ بھی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں. ان کے لیے معاملات بہت مشکل، اور رمضان کا آپ نے ذکر کیا بلوچ صاحب، تو یقیناً یہ شکایت اور گلہ ہر رمضان شریف میں آتا ہے کہ ہماری قیمتیں جو نارمل دنوں میں آلریڈی زیادہ ہیں وہ رمضان میں اس سے بھی زیادہ تجاوز کر جاتی ہیں اور بڑھائی جاتی ہیں. اس میں ذخیرہ دوزی بھی ہے، اس میں بلیک مارکیٹنگ بھی ہے، اس میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری چونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے رمضان شریف کے حوالے سے، تو یہ ایک انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت فعل ہے کہ ایسا ملک، ایک ایسا معاشرہ جو ایک اسلامی معاشرہ ہے جس میں ہم اخلاق، اقدار، ویلیوز کی بات کرتے ہیں، اور وہاں پہ آپ اگر اسلامی شعار کا اور خاص طور پہ اس مقدس مہینے کا خیال نہ رکھیں تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. کاروبار یقیناً حق ہے اور جو بھی کاروبار سے وابستہ ہے یقیناً منافع بھی اس کا حق ہے، یہ جائز بات ہے، لیکن اسے بہت زیادہ تعداد تک بڑھا دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن بھی پوری اس میں کوشش کرے گی کہ اسلام آباد کے ریزیڈنٹس کے لیے اس مہینے میں بہتر سے بہتر سہولیات اور مناسب ریٹ جو ہے وہ فراہم کیے جائیں. اور میں مشکور ہوں کہ ٹریڈرز کمیونٹی بھی
اور ہمارے اسلام آباد کے مارکیٹس بھی اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ وہ بھی اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے۔ صحت کارڈ کے حوالے سے ماشاءاللہ یہ ایک ایسی فیسلٹی ہے جو میں دنیا کے بیشتر ممالک کا میں بات کر رہا تھا، تو صحت کے حوالے سے جو بنیادی ضروریات ہیں لوگوں کی وہ پوری کی جاتی ہیں، اور وہاں پہ کسی کو یہ پرابلم یا ایشو نہیں ہوتا کہ اگر کسی کا ہیلتھ کے حوالے سے کوئی میجر پرابلم ہو تو وہ کیسے سالو ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ پرابلم بہرحال ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ جو کوشش آپ نے انٹائرلی پرائیویٹ سیٹ اپ کے تحت آپ نے مینیج کی ہے، میں اسے بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میرا تعلق چونکہ بنیادی طور پہ خود بھی میڈیکل کے شعبے سے رہا ہے، جب میں خود ہاسپٹل میں جاب کر رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ کئی ایسے مریض ہوتے تھے جنہیں ہم ٹیسٹ جو ہمارے ہاسپٹل لیبارٹری میں نہیں ہو سکتے تھے اس وقت اگر لکھ کے دیتے تھے، خاص طور پر اس وقت بی سی جی اسکین میں اگر کام نہیں کر رہا یا موجود نہیں ہے بعض اداروں میں، لکھ کے دیتے تھے، تو اکثریت ایسے وہاں پہ پیشنٹ ہوتے تھے جو افورڈ نہیں کرتے تھے، نہ وہ لیبارٹری ٹیسٹ کروا سکتے تھے، نہ وہ سی ٹی اسکین کروا سکتے تھے، اور الٹرا ساؤنڈ بھی بعض اوقات جو ہے وہ کرانا ان کی استطاعت سے باہر تھا۔ اور وہ حالات چونکہ تو آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ آج پچھلے دنوں میں جو آپ نے ایک وبا جس نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں رکھا کورونا کی شکل میں، اس کے جو ٹیسٹ ہوئے، اس کے جو علاج معالجے تھے وہ بھی آپ نے دیکھا، لیکن میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل جو ہے وہ ہماری قوم پہ، ہمارے ملک پہ ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں جہاں یہ فیسلٹیز بدرجہ اتم موجود ہیں وہاں پہ جانی نقصان پاکستان سے زیادہ ہوئے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم رہا۔ لیکن ہمیں چونکہ یہ ایک دن کی، 6 ماہ کی یا 1 سال کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر وقت کی ضرورت ہے۔ آج اگر میں صحت کی فیسلٹیز کے حوالے سے بات کروں تو ہمارا سب سے بڑا ہاسپٹل یہاں پہ پمز ہاسپٹل ہے جو کہ 1984 میں بنا تھا، اور اس وقت اس کی جو او پی ڈی تھی، یہ بات بھی میرے سے بہتر ظفر بختاوی صاحب جو ہیں وہ جانتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ 100، 200، 250 اس کی او پی ڈی ہوتی تھی۔ ابھی پرسوں میرا اتفاق ہوا جانے کا وہاں پہ، اور وہاں پہ فیصل صاحب سے میں نے بات کی تو میں نے کہا جی آپ، جب میں خود وزیر تھا اس وقت 7-8 ہزار ڈیلی بنیادوں پہ او پی ڈی میں مریض آتے تھے پمز میں، تو میں نے پوچھا آج کل کیا حالات ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ 12,000 مریض پمز میں او پی ڈی میں آ رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہی بلڈنگ ہے، وہی کیپیسٹی ہے۔ اب آپ کے اس ہال میں اگر یہ سیٹس تو لگی ہوئی ہیں 250 ہیں، 300 ہیں، تو یہاں پہ اگر 3,000 لوگ آ جائیں اور روزانہ کی بنیاد میں آئیں تو آپ اس کا کیا حلیہ بنے گا، اور پھر انہیں ہم کیا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اس کا آپ اندازہ لگائیں، جو کہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ اب جو لوگ شکایات کرتے ہیں ان کی شکایات بھی جائز ہیں، لیکن اس کا سلوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام آباد میں کم از کم پمز کے طرز کے 3 مزید اسپتال بننے چاہیے۔ ایک بارہ کہوں کہ ہمیشہ میں کہتا ہوں اس سائٹ پہ ہو، ایک ہمارا رواد سائٹ پہ ہو اور ایک ترنور سائٹ پہ ہو، تاکہ ان ایریا سے جتنا انفلکس ہے اور لوکل اسلام آباد کے ریزیڈنٹس پمز میں آتے ہیں، اور جو آپ پشاور سے لیں گے جیلم کیا اور کشمیر کیا، وہ سارے پیشنٹس یہاں پہ آتے ہیں، اس تعداد کو کیٹر کیا جا سکے۔ پھر صرف میں نے ایک مثال آپ کو اس لیے دی ہے کہ ایشوز کا ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، اور میں اکثر یہ مثال دیتا ہوتا ہوں کہ میڈیکل کے شعبے میں ایک بڑی اہم اور ریلیونٹ مثال یہ ہوتی ہے کہ بہترین ڈاکٹر وہ سمجھا جاتا ہے جو تشخیص صحیح کرتا ہو کہ مریض کو مرض کیا ہے۔ اگر وہ پتہ لگا لیا جائے تو علاج پھر مشکل نہیں ہوتا۔ تو ہمارے جو ایشوز ہیں، جو مرض ہے وہ آئیڈینٹیفائڈ ہے، لیکن اب اس کا علاج جو میں نے کہا آسان مرحلہ ہوتا ہے، اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ آج الحمدللہ ہماری مختصر کیبنٹ نے حلف لیا، میں آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں تھوڑا اس پروگرام میں شرکت کی وجہ سے جو کہ 3 بجے تھا پریزیڈنٹ ہاؤس میں تھوڑا تاخیر سے بھی پہنچا۔ نئی گورنمنٹ بنی ہے اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ اس وقت جو چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور یہ حکومت اس وقت قطعی طور پہ صرف فیسلٹیز اینڈ پرکس اینڈ پریویلیجز یہ انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ حکومت اس وقت جو کہتے ہیں کہ پھولوں کا بستر نہیں بلکہ کانٹوں کی سیج ہے، وہ پریکٹیکلی اس دور میں وہ محاورہ جو ہے وہ 100% صحیح ہے کہ جتنے زیادہ مسائل اس وقت مرکز میں ہیں، جتنے زیادہ مسائل اس وقت
صوبوں میں ہیں, ہماری معیشت کو جو چیلنجز درپیش ہیں, وہ سارے, باقی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, ملک میں مہنگائی, اس کے جن کو کیسے قابو کرنا, یہ تمام وہ ایشوز ہیں جس سے پاکستان کی عوام براہ راست متاثر ہو رہے ہیں اور روزمرہ کی بنیادوں کے اوپر ان ایشوز کو وہ فیس کر رہے ہیں. یہ سارے اس وقت گورنمنٹ کا آنے والے دنوں میں انشاءاللہ فوکس ہوگا اور ان چیلنجز کو, اور یقین جانیں میں بڑے خلوص سے یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی ناممکن بات نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات کو ٹرن اراؤنڈ نہیں کیا جا سکتا. مشکل ضرور ہے, ناممکن نہیں ہے. لیکن آپ نے سر جو بات کی بختیاری صاحب نے, آپس میں ہارمنی کی بات, آپس میں ایک رویہ جو برداشت کا رویہ ہو, جو ایک دوسرے کی خیالات کو اور ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کر کے آگے بڑھنے کا رویہ ہو, وہ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کے سیاسی نظریات کو برداشت کر کے آگے بڑھنا, یہ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے. اور ان مسائل کا جن کے میں نے ذکر کیا مختصر طور پہ, یہ بھی تبھی پاکستان میں حل ہوں گے جب پاکستان کی سیاسی فضا میں جو گرد ہے, جو ڈسٹ ہے, یہ سیٹل ہوگی. اور نظریات سیاست میں ہمیشہ مختلف پارٹیوں کے مختلف رہتے ہیں, لیکن سیاست نظریے کے اختلاف کا نام ہے, یہ ایک دوسرے کی دشمنی کا نام نہیں ہے. اگر اختلافات کو اس حد تک بڑھا دیا جائے گا تو اس سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا اور اس سے سب سے زیادہ متاثر پاکستان کی عوام ہوگا. میں اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کو میچور لیڈرشپ سمجھتا ہوں کہ وہ ان حالات کا جائزہ لیتے ہوئے, ان کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے وہ فیصلے کریں, وہ آپس میں ماحول پیدا کریں کہ جس سے ملک آگے بڑھ سکے, ملک ترقی کر سکے. اور ہم نہیں بات کرتے یورپ کی, امریکہ کی اور ان ممالک نے جو ترقی کی ہے اور بڑے شارٹ ٹائم پہ وہ نکلے ہیں, اور بعض مثالیں تو ہمارے سامنے ہیں. کوریا نے جس طرح آپ دیکھیں وہ کس طرح ہمارے سامنے, سنگاپور دیکھیں پاکستان کے بعد ان کا ترقی کا سفر شروع ہوا, آج وہ کہاں پہنچ چکے ہیں. اسلامی ممالک میں آپ انڈونیشیا دیکھیں, ملیشیا دیکھیں. میں ملیشیا کا اتفاق ہوا دورہ کرنے کا, میں حیران ہو گیا. ہم ان کا کوالالمپور میں ٹرین اسٹیشن کے اوپر ہم گئے اور ہم نے جانا ایئرپورٹ پہ تھا, ٹرین پکڑنی تھی, اور اس کاؤنٹر کے اوپر انہوں نے جو ہم سے سامان لیا, جو ہمارے ساتھ لگیج تھا باکس, اور انہوں نے ہمیں جو بکنگ ٹیگ دی ہے وہ جہاز کی بورڈنگ تھی. یہ بڑی چھوٹی بات ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سامان اب آپ کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ملے گا, اب آپ فری ہیں. جہاز کی سیٹوں کی بکنگ بھی اسی میں تھی اور ہر چیز وہ اپنا ایئرپورٹ کا بھی تمام اجازت نامے اس کے اندر تھے. تو وہ ملک کتنی ترقی کر چکے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارے بہت سارے پروجیکٹس, ہمارے بہت سارے انیشیٹوز جو پاکستان میں ارلی ڈیز میں 50s میں 60s میں 70s لیے گئے, وہ بہت سارے ماڈل باقی دنیا کے ان ممالک جن کا میں نام لے رہا ہوں انہوں نے اپنائے اور وہ سکسیسفل ماڈل تھے. اور ہمارا دوسرا برادر اسلامی ملک بنگلہ دیش دیکھیں پاکستان سے کب الگ ہوا, یقیناً ایک تکلیف دہ صورتحال تھی, لیکن اگر آپ ان کی معاشی ترقی دیکھیں تو آج وہ کہاں ہے. آج ان کا جو ٹکا ہے وہ 100% سے کم پہ آج بھی آپ کو ڈالر ملتا ہے. اور آپ انڈیا دیکھ لیں, ان کا جو کرنسی ہے اس میں بھی 100 روپے سے کم آج ان کا ڈالر جو ہے وہاں پہ مل رہا ہے. معاشی طور پہ وہ ملک ہم سے بہتر ہو چکے ہیں. یہ جو سیاسی جو میں نے ذکر کیا اس لنک کو پاکستان کی اسٹیبلٹی کے ساتھ, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو جو لنک کر کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, بنگلہ دیش میں حسینہ واجد صاحبہ غالباً تیسری دفعہ ابھی بطور پرائم منسٹر آ رہی ہیں. اس دفعہ وہاں پہ الیکشن ہوئے ہیں, اپوزیشن نے بائیکاٹ کی ہے, اپوزیشن تھی ہی نہیں, لیکن ان کی وہ اپنی ایک پولیٹیکل لڑائی اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جہاں ملک کی بات ہوتی ہے وہاں بھی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے آگے بڑھتی ہیں. سیاسی لڑائیاں دنیا کے کس ملک میں نہیں ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں, اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے وہ آپ دیکھیں, لیکن پاکستان سب سے پہلے گورنمنٹ بینچز, اپوزیشن بینچز آپس میں کئی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ تبدیل ہوتے دیکھے ہیں. ایک دفعہ ایک پارٹی گورنمنٹ بینچز پہ ہوتی ہے, دوسری دفعہ اپوزیشن میں ہوتی ہے, اپوزیشن والے گورنمنٹ بینچز پہ آ جاتے ہیں, وہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں. یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. لیکن اس لڑائی سے اگر پاکستان کے عوام متاثر ہوں گے, پاکستان کی ترقی متاثر ہوگی, تو یہ
میں ایسے مورد الزام سیاسی جماعتوں کو ٹھہراؤں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میچورٹی آج ہے. دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف بڑھیں گے. میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بختیاری صاحب، آپ کی پوری ٹیم کا، احسن بختیاری ماشاءاللہ جس طرح ہمارے اس نوجوان نے اسلام آباد چیمبر کو ایک نیا ٹرینڈ دی ہے، اور میں کوئی ایسا ایونٹ، نیشنل ایونٹ ہو، انٹرنیشنل ایونٹ ہو، لوکل ایونٹ ہو، اس کے حوالے سے اسلام آباد چیمبر اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، اور بڑے خوبصورت طریقے سے، جیسے اسلام آباد پاکستان کا خوبصورت ترین شہر ہے، اسی طرح اسلام آباد چیمبر کا رول بھی پاکستان کے باقی چیمبرز میں مجھے منفرد اور خوبصورت نظر آتا ہے احسن بختیاری کی قیادت میں. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جن جن ایشوز کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور جو ہمارے کنسرنڈ منسٹرز جن سے وہ اسلام آباد کے ٹریڈرز کے، چیمبر کے، ہماری مارکیٹس کے، سٹی کے ایشوز ہوں گے، وہ چاہے ہمارے انٹیریئر ہوں، کامرس کے منسٹر ہوں، کلائمیٹ کے منسٹر ہوں، اور بھی ہمارے پلاننگ کے منسٹر ہوں، ہمارے خزانہ کے وزیر ہوں، ہمارے ایف بی آر کے اور فائنینس کے ہوں، جو ایشوز آپ کے ہوں گے، آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آپ کے یہاں چیمبر بھی لے کے آئیں گے، آپ کے ساتھ یہاں بھی بیٹھ کے ان کی میٹنگ ہوگی، آپ کے ایشوز پہ بات ہوگی، اور جہاں جہاں ہماری ضرورت پڑی آپ کا ڈیلیگیشن انشاءاللہ تعالیٰ ترتیب دے کے جن جن اداروں کو جس جگہ کے اوپر ملنا ہوا میں آپ کے ساتھ ہوں گا انشاءاللہ. اور ہم اپنے اس اگلے دور کو اسلام آباد کے لیے پوری کوشش کریں گے کہ اس کے مسائل کے حل کے لیے، چاہے وہ ٹریڈرز ہیں، چاہے وہ ہماری شہری ہیں، اور چاہے وہ ہمارے کسی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اسلام آباد کے، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہر صورت میں حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایک بہترین دور کا آغاز انشاءاللہ تعالیٰ میں ایسے سمجھتا ہوں with a very positive thought and commitment and a dedication. I would say we will inshallah turn around Islam in the next 5 years inshallah. تو میں اس کے ساتھ آپ سب سے شیخ صاحب بھی تشریف فرما ہے، میں نے بھی دیکھا ہے جناب ہمارے صدر چیمبر کے چیئرمین صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. اختر بھائی صاحب پیچھے تشریف فرما ہے، آپ سب کا کوئی نام رہ گیا ہو تو آپ سے معذرت. اور ایک دفعہ پھر ونس اگین جو ٹیم جن سے میری مختصر ملاقات راستے میں ہوئی، جو اس سارے انیشیٹیوز کے لیے ڈیڈیکیٹلی کام کر رہے ہیں، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے تمام منتظمین کا بہت شکر گزار ہوں. پاکستان زندہ باد.